اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل راول پنڈی اسلام آباد سے۔ ویورز ایک تو آج عمران خان جو ہیں وہ چائنا سے واپس پاکستان کی طرف روانہ ہو گئے ہوں گے۔ جب میں آپ کو ویڈیو آپ کو ملے گی تو وہ پاکستان پہنچ چکے ہوں گے خیریت سے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ نائب قائدین کے منہ جو ہیں وہ تقریباً بند کیا ہو گئے ہوں گے، ویسے تو ان کے پلے ہی کچھ نہیں ہے، کیونکہ جو چائنا کے صدر کے ساتھ جو عمران خان کی ملاقات ہوئی اور ملاقات کے اندر جو پاکستان کے لیے جو نوازشات انہوں نے کی، وہ یعنی کہ جسے کہتے ہیں کہ سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ پاکستان کے اندر ایک مصنوعی جزیرہ بھی اب بنایا جائے گا، چونکہ پاکستان کا ایک وسیع ساحل ہے۔ تو اور دوسری بات یہ ہے کہ سی پیک کی اسپیڈ کو مزید تیز کیا جائے گا، کیونکہ تقریباً 3.5 سال ہو گئے ہیں اور 3.5 سال کے اندر کافی ڈیولپمنٹ کر چکے ہیں ہم، لیکن اب مزید اس کو جسے کہتے ہیں کہ پر لگائے جائیں گے۔ اور روس جو ہے وہ تقریباً پاکستان کے اوپر بڑی حد تک مہربان ہو گیا، یعنی کہ انڈیا کو بھی اور امریکہ کو بھی سانپ سونگ گیا، کیونکہ بلوچستان کے اندر تیز ترین ترقی کے لیے یہ تینوں ممالک اب مل کے کام کریں گے۔ تو ویسے تو آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان ایک جسے کہتے ہیں کہ زرعی ملک کہلاتا ہے، حالانکہ ہم زراعت کے اندر بہت پیچھے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم اپنے آپ کو زرعی ملک کہتے ہیں۔ تو جو وزیر اعظم پاکستان تھے اور وزیر خزانہ جو ان کے ساتھ گئے تھے، انہوں نے وہاں پہ پہلی شرائط یہ رکھی کہ اب ہمیں ایڈ نہیں چاہیے، اب ہمیں ٹریڈ چاہیے، ہمیں ٹیکنالوجی چاہیے۔ جو پاکستان کے اندر جو آپ اپنی کمپنیاں ہیں جو باہر ملک میں آپ انسٹال کر رہے ہیں، تو اس کے بجائے آپ پاکستان کے اندر انسٹال کریں۔ اور پاکستان کے اندر ہم یہ کام پہلے ہی پورا کر چکے ہیں، اپنی طرف سے ہم پورا کر چکے ہیں، زون بنا چکے ہیں سی پیک کے۔ تو اس لیے آپ جو ہے یہ فیکٹریاں جو ہیں پاکستان آپ منتقل کریں، جو انہوں نے مان لی ہیں، نہیں لی ہیں، بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ تقریباً ہم 1 سال کے اندر برق رفتاری سے یہ فیکٹریاں جو ہے پاکستان شفٹ کریں گے۔ اس کے اندر الیکٹرانکس ہے اور مختلف چیزوں کا وہ ہے۔ ادھر ایک اور بات بھی بڑی دلکش ہوئی کہ چائنا کے صدر نے عمران خان کو کہا کہ آپ ہمیں کرکٹ سکھائیں چائنا کے اندر، یعنی کہ چائنا کی ٹیم کے لیے آپ کو اس قسم، یعنی کہ چائنا ٹیم بنانا چاہتا ہے کرکٹ کی، اور آپ ہمیں مطلب وہ کوچنگ مہیا کریں۔ تو وہ عمران خان نے بڑے ہنستے ہوئے قبول کر لی، اور انہوں نے بولا کہ جناب انشاءاللہ چائنا کی کرکٹ ٹیم بھی جس طرح دوسری ٹیموں کے اندر دوسرے شعبوں کے اندر چائنا اپنا لوہا منوا رہا ہے، تو انشاءاللہ ہم ان کو کرکٹ کی فل کوچنگ اور سپورٹنگ جو ہے ہم آپ کو دیں گے۔ تو بہرحال بہت زیادہ معاہدے ہو گئے، ایم او یو سائن ہو گئے، ترقی کی راہ پہ پاکستان چل پڑا ہے، اور اب وہ والا دور تو ختم ہوتا جا رہا ہے کہ ہم لوگوں سے بھیکے مانگتے رہیں، کیونکہ اس کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے دنوں $1 ارب کے لیے آئی ایم ایف کے کس طریقے سے، یعنی کہ پاکستان کو ضرورت تھی تو آگے پیچھے ہوا، لیکن اس کا منہ توڑ جواب دیا اوورسیز پاکستانیوں، اور تقریباً $3.38 ملین، یعنی کہ $3.38 ارب جو تھے، وہ جنوری کے مہینے کے اندر اوورسیز پاکستانیوں نے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے اندر بھیج کے ایک جسے کہتے ہیں کہ ایسا کارنامہ انجام دیا ہے کہ اب ان کو سمجھ ہے، دراصل ان کو یہ سمجھ ہے کہ اب جو ہمارا پیسہ ہے وہ چوری نہیں ہوگا، ہمارے پیسے کے اوپر کتخن نہیں لگائی جائے گی۔ تو ادھر ہی مجھے ایک جسے کہتے ہیں کہ تحریر میری نظروں کے سامنے سے گزری، اور یہ غالباً کسی بہت مشہور کالم نویس کی ہے، کہ انہوں نے کہا کہ دنیا سے بے شک عمران خان قرضہ لے لے، لیکن یہ اس سے وہ جو قرضہ ہوگا وہ عوام پہ خرچ ہوگا، اس سے لندن کے اندر یا کسی اور ملک میں جائیدادیں نہیں خریدی جائیں گی۔ تو یہی چیز ہمیں بھی نظر آ رہی ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ پاکستان کو دن دگنی اور رات چوگنی ترقی دے، اور جس کام کے اوپر
حکومت کا فوکس ہے کسی طریقے سے یہ اچھا ہو اور بہتر ہو، اور پاکستان کو قرضوں سے نجات ملے، اور پاکستان بھی ایک جسے کہتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم 74 سالہ ہو گئے، 74 سال کا پاکستان ہو گیا، اور یعنی کہ بڑھاپے میں قدم رکھ دیا ایک طرح سے، تو میچورڈ ہو چکا ہے۔ تو 74 سال کے اندر ہم قرضوں کی بوجھ کے اندر، یعنی کہ 74 سال ہوئے ہیں پاکستان کو بنے ہوئے، اور پاکستان پہ جو قرضے ہیں وہ 110 ارب ڈالر کے قریب ہیں، تو آپ اس سے حساب لگا لیں۔ تو بہرحال نیک خواہشات ہماری پاکستان کے ساتھ اور حکومت کے ساتھ، جو بھی اچھا کام کرے اس کے ساتھ ہیں، اور ہم یہی کہیں گے کہ پاکستان جو ہے وہ ترقی کرے، تاکہ ہماری آئندہ آنے والی نسلیں جو ہیں جس طریقے سے ہم لوگ گزارا کر رہے ہیں وہ اس طریقے سے گزارا نہ کریں، اور ایک ترقی یافتہ پاکستان کے اندر وہ لوگ قدم رکھیں۔ اب دوسری طرف آتے ہیں، کل میں نے اپنا ویلاگ کے اندر تذکرہ کیا تھا پی ڈی ایم کی جماعتوں کا، تو مجھے کل ایک بات نہیں سمجھ آئی، اور میں کافی دیر تقریباً ساری رات میں اس بات پہ سوچتا رہا کہ یہ وہی شہباز شریف ہے، اور یہ وہی آصف علی زرداری ہے۔ اچھا ویورز، میں اپنے ایک ویلاگ کے اندر بلکہ کافی دفعہ میں یہ کہہ چکا ہوں کہ میرے خاندان کا تعلق جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے تھا، اور ساری زندگی ہم لوگ جو تھے پاکستان پیپلز پارٹی کو میرے آباء و اجداد ووٹ دیتے رہے۔ ایون کہ جو میرے سب سے بڑے بھائی تھے، انہوں نے ضیاء الحق کے دور میں کوڑے بھی کھائے ہیں، یعنی کہ شاہی باغ اسٹیڈیم پشاور کے اندر ان کو 10 کوڑوں کی سزا ہوئی تھی میرے بڑے بھائی کو۔ تو ہم لوگ اس لیول کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی کو چاہتے تھے اور ان کو ووٹ دیتے تھے، لیکن صرف چند چیزوں کے اوپر میں اپنی ذاتی بات کروں گا کہ میں پیپلز پارٹی سے منحرف ہو کے، اور اب میں سوچوں گا کہ آئندہ آنے والے الیکشن میں کس کو ووٹ دوں، کیونکہ جو پچھلا الیکشن تھا اس کے اندر میں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو ہی ووٹ ڈالا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ کس چیز سے، کہ یہ وہی آصف علی زرداری اور وہی بلاول بھٹو ہے، کہ آصف علی زرداری کی ساس اور ان کی بیوی کی تصویریں اور بلاول بھٹو کی ماں کی برہنہ تصویریں اسی شہباز شریف نے ہیلی کاپٹر سے پھنکوائی، اور آج یہی ان کے پاس وہ۔ اس کا مطلب ہے کہ جو عمران خان کہتا تھا کہ جب میں ان چوروں لٹیروں پہ ڈاکوؤں پہ ہاتھ ڈالوں گا تو یہ سب ایک ہو جائیں گے، جو ہم نہیں مانتے تھے، بلکہ کوئی بھی نہیں مانتا تھا، بڑے بڑے صحافی نہیں مانتے تھے، لیکن آج ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ جو کل شہباز شریف نے آصف علی زرداری کو اپنے گھر کھانے کی دعوت دی اور بلایا، اور اس میں مریم بھی تھی اور حمزہ بھی تھا اور سارے تھے، یعنی کہ 5 افراد تھے۔ وہ ایک ڈرامہ آتا تھا ہمارے مطلب بچپن کے اندر، ہم 5 انڈیا کا، تو یہ وہ 5 کردار مجھے کل نظر آئے کہ ان 5 کی حالانکہ سوچیں مختلف، سب کچھ مختلف، اور اس کے باوجود یعنی کہ پیپلز پارٹی لیبرل جماعت کہلاتی تھی، اور یہ جو ہے یہ پنجاب کی جماعت کہلاتی تھی، یعنی کہ اکائی کے اوپر یہ وہ نہیں رکھتے تھے، لیکن کل یہ کس طریقے سے ایک دوسرے سے شیر و شکر ہو رہے ہیں اور جناب معاہدے کر رہے ہیں، حالانکہ ان کے پلے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ان کے کسی بھی قسم کے اوچھے ہتھ کنڈوں سے حکومت نہیں جاتی، حکومت بہت مضبوط ہے، کیونکہ یاد ہوگا آپ کو کہ پچھلے سال تقریباً بہت سے صحافی جو نامور صحافی ہیں وہ بھی کہتے تھے کہ یار یہ حکومت شاید ڈیماڈول ہے، لیکن میں آپ کو اپنے ویلاگ کے اندر میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا رہا کہ میں اپنی زندگی کے اندر تاریخ کا طاقتور ترین وزیر اعظم عمران خان کو دیکھ رہا ہوں، اور یہ کہیں نہیں جا رہا، اور وہ آج بھی آپ دیکھ لیں کہ آج 6 فروری ہے، تو 6 فروری تک یہ جو ہے عمران خان یہ قائم و دائم ہے وزیر اعظم۔ تو بات یہ ہے کہ کل یوم کشمیر تھا، اب یوم کشمیر کے لیے تو یہ سارے چور اکٹھے ہوئے نہیں تھے، کیونکہ دیکھیں ان کے اوپر تو چوریاں ثابت ہو چکی ہیں، جس طریقے سے جسٹس فائز عیسیٰ میں نہ مانوں کرتا رہے ضدی بچے کی طرح کہ نہیں جی میں نے یہ بھی نہیں دینا، میں نے وہ بھی نہیں دینا میری جائیدادوں سے، اسی طریقے سے یہ ٹوپی ڈرامے یہ لوگ بھی کرتے رہے، یعنی کہ شہباز شریف کو جب بھی عدالت کے اندر پیش کیا جائے یا کہیں پہ بلایا جائے تو اس کو کرونا ہو جاتا ہے، کبھی اس کو کینسر ہو جاتا ہے، کبھی اس کی شریانیں بند ہو جاتی ہیں، کبھی کیا ہو جاتا ہے، ادھر یہ پیشی کے لیے نہیں جاتا، اور ان کے جو وکلاء ہیں جو کالے کوٹ والے دہشت گرد ہیں ان کے، وہ ان کو ان کے میڈیکل سرٹیفکیٹ پیش کرتے ہیں، لیکن دوسرے کاموں میں کتنے تکڑے ہیں، 2 گھنٹے پارلیمنٹ پہ خطاب کر لیتے ہیں۔ کل انہوں نے جناب کھانے کی دعوت کی، جو آصف علی زرداری نے کھانا اپنا ساتھ لے کر آئے تھے، انہوں نے نہیں کھایا کھانا، آصف علی زرداری نے کل کھانا نہیں کھایا، اس لیے کہ آصف علی زرداری پیروں فقیروں پہ بھی اعتقاد رکھتے ہیں، تو ان کو ان کے پیر صاحب نے کہہ دیا تھا کہ بھائی کھانا نہیں کھانا ادھر، تو انہوں نے کھانا نہیں کھایا، لیکن بہرحال
بغض عمران کے اندر میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ کوئی شخص اتنا گر سکتا ہے کہ اس کی والدہ کی کس طرح تذلیل کی گئی ہو اور وہ پھر انہی کے ساتھ جا کے گلے ملے اور گردن جھکا جھکا کے ملے. اسی طریقے سے یہ جو شہباز شریف ہے، جس کو میں شرباز شریف کہتا ہوں، یہ کہتا تھا میں کہ لاڑکانہ اور پشاور اور لاہور کی سڑکوں پہ آصف علی زرداری کو گھسیٹوں گا. تو کل ہم نے ان کا گھسیٹنا دیکھ لیا کہ جناب ان کے پیر پڑ رہے تھے. دوسری طرف وہ جو پتلون عباسی ہے وہ کہتا ہے کہ جناب واحد حل یہ ہے کہ ہر چیز میں تباہی مچی ہے کہ یہ حکومت گھر چلی جائے، یہ حکومت گھر چلی جائے اور ان کو حکومت دے دی جائے. یہ خود ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے کہہ چکا ہے پروگرام کے اندر، آف دا ریکارڈ پروگرام تھا، کہ ہم ہر دفعہ دھاندلی سے آئے ہیں. تو اب یہ کہتے ہیں کہ موجودہ حکومت دھاندلی سے آئی ہے، تو یہ ان کا دوغلا معیار ہے. بہرحال یہ ویلاگ میرا لمبا ہو جائے گا ویڈیو. تو بات یہی کرنی تھی کہ کل یوم کشمیر کے اوپر ان لوگوں نے اکٹھا ہو کر جو پیغام دیا ہے وہ کوئی اچھا پیغام نہیں دیا. وہ پیغام یہی ہے کہ پاکستان کو دوبارہ لوٹنے کے لیے ہم سب کو ایک ہو جانا چاہیے. تو جو دور دور تک اب نظر نہیں آ رہا، کیونکہ بہرحال اب اسٹیبلشمنٹ بھی یہ سمجھ چکی ہے اور کہ پاکستان کی بقا اسی کے اندر ہے اور پاکستان کی سالمیت اب اسی کے اندر ہے کہ ان چوروں ڈکیتوں کو دوبارہ اقتدار میں نہ آنے دیا جائے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ جب بھی کبھی سیاست دانوں کے اوپر کوئی بھی چیز ہاتھ ڈالتی ہے، یعنی کہ کوئی بھی ایجنسی ہاتھ ڈالتی ہے ان کی کرپشن پہ، ان کے جناب وہ جسے کہتے ہیں کہ غداریوں پہ، تو جمہوریت خطرے میں آ جاتی ہے، ملک کی بقا خطرے میں آ جاتی ہے. وکلاء پہ ہاتھ ڈالتی ہے تو جناب ملک کے اندر کوئی اور چیز خطرے میں آ جاتی ہے. ڈاکٹروں پہ ہاتھ ڈالتی ہے تو پھر ملک بھی کسی خطرے میں. اور ملک کو خطرہ کوئی نہیں ہے بیرونی، خطرہ ہے تو انہی اندرونی لوگوں سے. تو یہ کچھ ایسی باتیں تھیں جو میں نے آپ کو بتانی تھی اور میں نے بہتر سمجھا، کیونکہ چائنا سے عمران خان صاحب روانہ ہو چکے ہیں. اور ایک چھوٹی سی بات میں آپ بتا دوں کہ چینی صدر نے عمران خان صاحب سے پوچھا کہ جناب آپ کی فیملی ساتھ نہیں آئی، تو انہوں نے کہا یہ سرکاری دورہ تھا، سرکاری دورے کے اندر فیملی کا کوئی کام نہیں ہوگا. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے. اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اجازت جانے سے پہلے میرے روایتی جملے: ایک ان افغانیوں کو ہمارے ملک سے واپس جانا چاہیے، اور ایک یہ خواتین کی مخصوص نشستیں قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی، سینٹ سے ختم ہونی چاہیے. تیسرے نمبر پہ جو بھگوڑا لندن میں بیٹھا ہے اس کو واپس آنا چاہیے. اور سب سے آخر میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ہماری عدلیہ. تو پھر میں ایک لفظ اپنا دہراؤں گا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، شاید عوام تمہیں بھول جائے لیکن میں اپنے ویلاگ کے اندر روز آنا عوام کو تمہارے کرپشن یاد کراؤں گا اور تمہاری بیوی کی کرپشن، کہ بال تمہارے سفید ہیں، داڑھی تمہاری سفید ہے، تمہاری بیوی کے بال سفید ہیں. تو قبر، یعنی کہ جب بال سفید ہوں تو کہتے ہیں کہ قبر جو ہوتی ہے وہ قریب آ چکی ہوتی ہے. تمہیں اس سے ڈر نہیں لگ رہا اور تم ڈر نہیں رہے ہو. کرپشن تم نے کی ہے اور اس کے بعد تم کہتے ہو کہ جناب مجھ سے سوالات پوچھنے والے فلانا کون ہوتا ہے، فلانا کون ہوتا ہے، فلانا بھی کرپٹ ہے، فلانا بھی کرپٹ ہے. ان کرپٹوں کو تو تم نے پکڑنا تھا. تو تم خود ہی کرپٹ ہو تو تم نے کسی کا کیا فیصلہ کرنا ہے. ہاں یہ ہے کہ حدیبیہ پیپر مل کا تم نے جو فیصلہ دیا، جس کے اندر تم نے کک بیک کی اور جس کے اندر تم نے رشوت لی، جس کے اندر تم نے پیسہ لیا، جس کا منہ بولتا ثبوت تمہاری لندن میں فلیٹس ہیں. تو ججز سے میری یہی گزارش ہے، معزز عدلیہ سے، کہ جناب بیویوں کے آنسو مت دیکھیں، ان کرپٹ ججوں کو دیکھیں، ان کی حرکات و سکنات دیکھیں اور ان کا بغض دیکھیں. یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کہتا ہے کہ پاکستان ایک گٹر ہے اور ہم گٹر میں رہ رہے ہیں. تو اسی گٹر والے پاکستان سے یہ کتنی مراعات حاصل کرتا ہے اور کتنی لینا چاہتا ہے، اس کو ذرا دیکھیں. اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا تمام دیکھنے والے سننے والوں کو. اللہ حافظ. اور آخر میں وہی نعرہ: پاکستان زندہ باد.